میں نے سوال یہ پوچھنا تھا کہ میں یزدانی صاحب کا پروگرام سن رہا تھا اہل بیت ٹی وی پہ، تو وہ بتا رہے تھے کہ مکے میں جو 360 بت تھے، ادھر 360 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا اپنا اپنا بت تھا، تو وہ خدا کو مانتے تھے، لیکن یہ جو انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے وہ وسیلے کے طور پہ رکھے تھے کہ ان کے تھرو وہ اللہ سے مانگتے تھے۔ جی جی اس حوالے سے میں نے پوچھنا تھا کہ کیا وہ ان بتوں کو وسیلہ مانتے تھے یا ان کو خدا مانتے تھے؟ جی، یہ آپ کا اچھا سوال ہے۔ شکریہ۔ جی، وہ زبانی یہی کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کو وسیلہ بناتے ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے، اور بت کیوں کہ کوئی کام نہیں کر سکتا، گناہ اس سے سرزد نہیں ہوئی، بہترین وسیلہ بن سکتا ہے۔ لیکن وہ عملی طور پر بتوں کے سامنے جھکتے تھے، ان کے سامنے سجدہ بھی کرتے تھے، ان کا احترام بھی کرتے تھے، ریسپیکٹ بھی کرتے تھے، ان کے لیے حلوہ بھی جو ہے وہ لا کر رکھ دیتے تھے۔ یعنی عملی طور پر وہ بتوں کو وسیلہ نہیں مانتے تھے، بلکہ بتوں کے سامنے جو ہے وہ جھک جاتے تھے، شرک کے مرتکب ہوتے تھے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ قرآن نے ان کو مشرک کہا ہے، مشرکین مکہ ان کو کہا گیا ہے۔ یعنی اگر ایسا مسئلہ ہوتا کہ وہ صرف وسیلہ مانتے بتوں کو تو قرآن انہیں مشرک نہ کہتا۔ بس اگر پوری حالات کو ہم دونوں کو اکٹھا کر کے یہ چیز بیان کر نتیجہ نکالیں، وہ یہ ہے کہ وہ مشرک تھے، مکہ والے بتوں کو خدا مانتے تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ بعض جگہ وہ کہتا تھا مثلا ابو سفیان کہ محمد ہمارے خداؤں کو برا بلا کہہ رہا ہے، یعنی اس کا مطلب تھا کہ بت کو خدا مانتے تھے۔ اور یہ چیز ان میں اس سے پہلے بھی تھی، انہوں نے 360 بنا لیے تھے، بعد میں وہ ان پر اتفاق کر لیے تھے، ورنہ اس سے پہلے ہر آدمی کا ایک اپنا بت ہوا کرتا تھا۔ بلکہ یہ کیا ہوتا تھا کہ وہ جب سفر پہ جاتے تھے تو واپسی پر ان کا جی چاہتا تھا کہ عبادت کریں، تو راستے میں کوئی خوبصورت پتھر ڈھونڈ کر کے صحرا میں سے اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں وہاں پر کہ وہ مشرک تھے۔ جی شکریہ مولانا صاحب۔ دوسرا ایک اور سوال تھا کہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، لیکن اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں تو اس میں سب سے زیادہ تذکرہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا جاتا ہے، بجائے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جاتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے اس میں عبرتناک واقعات بہت زیادہ ہیں۔ قرآن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے، وہ ایسے واقعات کو بیان کرے جہاں جس سے عبرت حاصل ہو رہی ہو، جو عبرت کا سبب بنے، جس سے انسان جو ہے وہ موٹیویشن حاصل کرے۔ اس وجہ سے اس کا تذکرہ زیادہ ہوا ہے۔ اس لیے تذکرہ نہیں زیادہ ہوا کہ ان کی فضیلت ہے یا ان کا کوئی مقام حاصل ہے یا کوئی منزلت حاصل ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ اسی وجہ سے ہوا ہے، اور پھر انبیاء جو زیادہ آئے ہیں نا، وہ زیادہ انبیاء اس میں ہیں، بنی اسرائیل میں ہے، اس لیے بنی اسرائیل کا تذکرہ زیادہ ہوا۔ جی شکریہ مولانا صاحب۔ جی، آسم انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ جی مولانا صاحب السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو سب کو مبارکباد آج کی۔ دوسری چیز میں سوال میرا یہ تھا کہ نظر نیاز کی مطلب اس طرح کی وسیلے کی بات ہوئی ابھی اور حلوے کی بھی بات ہوئی، تو ہمارا بھی کلچر ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ نظر نیاز کرتے ہیں کہ بڑے بوڑھوں کی نظر نیاز، اس کے وسیلے سے نیاز، اور پھر اس کو کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا آپ بتا دیں تو مطلب مجھے غالباً تھوڑا سا مطلب یہ چیز مجھے تھوڑی سی اوپر نیچے لگتی ہے کہ اس کا کیا مطلب، اس کا کیا سلسلہ آ رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے، اور اس کی کیا ہمیں وہ ملتی ہے کہ ہم نے جب بڑے بوڑھوں کی نیاز دینی ہے تو ایک وہ ہے، پھر کوئی کچھ لوگ پتہ جنوں کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ اس طرح کی چیزیں، تو اس بارے میں ذرا بتا دیجیے، ذرا وضاحت کر دیجیے۔ جی، یہاں دو چیزوں کی وضاحت ضروری ہے۔ پہلی چیز، جو بھی ہم نیاز پکاتے ہیں نا، ہم وہ غیر خدا کے لیے نہیں پکاتے، ہم نیاز اللہ پاک کے لیے پکاتے ہیں، اور اس میں وسیلہ بناتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کو۔ اور وسیلے، ہر وسیلے کی مذمت نہیں ہے،
اور نہ ہی ہر وسیلے کو اچھا سمجھا گیا ہے. وسیلہ اگر قرآن کے مطابق ہو، حدیث کے مطابق ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ قرآن کا حکم ہے وَابْتَغُوا عَلَیہِ الْوَسِیلَہ، میری طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اور پھر یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم دعا کرتے تھے، دعا کرتے ہوئے کہتے تھے خدایا تجھے حسن حسین کی عظمت کا واسطہ، تجھے علی کی عظمت کا واسطہ کہ میری دعا قبول فرما. یعنی نبی کریم ان ہستیوں کو وسیلہ قرار دیتے تھے. بس ان ہستیوں کو وسیلہ قرار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ثواب ہے. دوسرا یہ کہ کسی کی یاد میں نظر نیاز ہم جو دیتے ہیں، یاد اس کی ہوتی ہے لیکن اصل نظر نیاز خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتی ہے. بس جو لوگ کہتے ہیں کہ غیر خدا کے لیے وسیلہ جائز نہیں ہے، جو غیر خدا کے لیے نظر نیاز جائز نہیں ہے، وہ صورت میں جائز نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، امام حسن اور حسین کو خدا کے برابر سمجھیں اور ایک ردیف میں سمجھیں اور پھر نظر نیاز دیں امام حسن کے لیے کہ یہ خدا کے مقابلے میں نعوذ باللہ، تو پھر جائز نہیں ہے. عام طور پر نظر نیاز جو ہے وہ کرنے میں بھی جو ہے وہ حرج نہیں ہے. جی اس کا تھوڑا سا مطلب ایک کا سوال اسی کو، اور جیسے کہ ہمارے کلچر کے حساب سے ہے کہ ہم نیاز دیتے ہیں پھر اس کو کھاتے ہیں، اور ان میں سے ایک اکثر نیاز ایسی ہوتی ہے جو ہم خود کھا لیتے ہیں اور ایک جو ہے ہم وہ بانٹتے ہیں. تو اس کے بارے میں ذرا بتا دیں، اور کیا یہ ضروری ہے کہ مطلب ہم چیز پہ پڑھ کے پھر وہ اس کو کھائیں اس طرح، کیا یہ مجھے تو خیر تھوڑی سی مطلب ٹھیک ہے مطلب. اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خرما ہم ثواب ہو جائے، کہ آپ نیاز بھی کسی غریب کو دے رہے ہیں، اس پر قرآن کی صورتیں بھی پڑھ رہے ہیں. یہ کیا ہوا، ایک تو اس نیاز میں برکت آ جائے گی قرآن کی صورتیں پڑھنے کی وجہ سے. دوسرا یہ ہوگا کہ کیا ہوا کہ آپ نے نظر نیاز بھی کی ہے، غریبوں کی مدد بھی کی ہے، قرآن کے حکم پر بھی عمل کیا اور ساتھ قرآن کی تلاوت بھی ہوگی. اس بہانے سے ساتھ اہل بیت کا نام بھی لیا گیا ہے، اہل بیت کا ذکر بھی ہو گیا، نور علی نور ہو گیا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بہتر ہے کہ اس انداز میں آپ جو کریں. مثال دیتا ہوں آپ کہ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. کچھ لوگ ہیں غلط ہیں، گناہ کرتے ہیں، گناہ گار ہیں، عمر کا کھانا کھاتے ہیں تو وہاں موسیقی بھی لگا دیتے ہیں. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ وہ گناہ میں مزید ان کا اضافہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھانا بھی کھائیں ساتھ عبادت بھی ہماری ہو جائے، کھانا خود بھی کھائیں، غریبوں میں تقسیم کریں، ساتھ قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے، ساتھ اہل بیت کا تذکرہ بھی ہو جائے، تاکہ وہ جو کھانا کھایا گیا اس میں برکت حاصل ہو اور مذہبی لحاظ سے ہمیں کیا ہو، اس میں وہ محسوس ہو، روحانیت محسوس ہو، معنویت ہمیں محسوس ہو. اور یہ جب بس یہ نظر آپ کرتے ہیں خدا کے راستے میں، خود بھی کھا سکتے ہیں، غریب کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ غریب تک اسے پہنچایا جائے. لیکن اگر غریب نہیں بھی کوئی، دوستوں کو بھیج سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو آپ نیاز بھیجیں گے سوال کرے گا کس سلسلے میں، تو آپ کہیں گے امام حسن کی ولادت کی ہے، اس کے ذہن میں بھی آئے گا، اس کو بھی شوق حاصل ہوگا، اس کو بھی وہ بھی موٹیویٹ ہوگا، وہ بھی ایسا کام کرے گا. اور پھر خود جو سنے گا کہ امام حسن کی ولادت کی یہ نظر نیاز ہے، خود اس کا سننا جو ہے قسم کی تبلیغ ہے، ایک پیغام اس تک پہنچ رہا ہے. جی بہتر ماشاء اللہ. ایک آخری سوال، مطلب معذرت میں ایک سوال پہ سوال کہہ رہا ہوں اس چیز پہ، یہ نظر و نیاز جو ہے ان میں سے مطلب کسی ائمہ کے سلسلے سے ہمیں ملتی ہے کہ ان کے دور میں انہوں نے اس طرح نظر نیاز کی ہو؟ جی ملتی ہے. ہر امام نے نظر نیاز کی ہے کہ وہ کھانا جو ہے تقسیم کرتے تھے غریبوں میں. خود امام زین العابدین جو اہل بیت کا جو کھانا تقسیم کرنا ہے نا غریبوں میں، لنگر جو لگانا ہے، امام حسن کا لنگر لگانا، امام علی کا غریبوں میں کھانا تقسیم کرنا، امام زین العابدین کا کھانا غریبوں میں تقسیم کرنا، محتاج کی مدد کرنا، یہ خود نظر نیاز تھی. یہ تھا کہ اس وقت وہ ہستیاں خود موجود تھی. اب ہم ان ہستیوں کا نام لے کر ایسا کرتے ہیں. یہ آپ نے نہیں دیکھا، ہم تو صرف نظر نیاز کرتے ہیں. وہ ہستیاں تو وہ تھی کہ خود بھوکے رہتے تھے لیکن غریب تک جو ہے وہ نظر نیاز پہنچاتے تھے. وہ مشہور واقعہ نہیں دیکھا سورہ حالتا میں، حالتا الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ وہ 3 دن روزے رکھے اہل بیت نے اور پھر افطاری کے وقت غریب مسکین کو کھانا کھلا دیا. یہی نظر نیاز ہے نا. نظر نیاز کوئی اسپیشل اس میں تو نہیں کہ ہم کہیں کہ اسپیشل اس میں کوئی چیز ہونی چاہیے، اسپیشل اس کا طریقہ کار ہو، اسپیشل اس کا انداز. نظر نیاز کا مطلب ہے کہ آپ محتاجوں پر، اپنے چاہنے والوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں. اور ایک آسان سی مثال ہمیں ذہن میں آ گئی. نبی کریم نے جب رشتہ داروں میں پہلا اعلان کیا دعوت ذی العشیرہ، اس میں مجلس بھی ہے اور نظر نیاز بھی ہے.
ہے یا نہیں جی؟ کہ وہاں پر کہتے ہیں کہ کفار نے کہا کہ آج جو ہم کیا کریں گے، کھانا کم پڑ جائے گا اور ان کی بےزتی ہوگی. لیکن کیا ہوا کہ پیغمبر نے امام علی کو حکم دیا کہ آپ کھانا تیار کروائیں. 1 ران تھی اور 1 کلو آٹا تھا. تو پیغمبر نے ہاتھ اس پہ رکھا تو اس جو گوشت تھا وہ اتنا بڑھ گیا، اتنا اس میں اضافہ ہو گیا کہ سب قریش نے کھانا کھایا پھر بھی بچ گیا. وہ نظر نیاز تھی، وہ پیغام تھا. یہ جو ہے وہ اس میں کوئی عرض نہیں ہے، تاریخ میں اس میں واقعات بہت زیادہ ملتے ہیں، حد سے زیادہ ہیں. ہر امام کا کوئی نہ کوئی واقعہ اس سے متعلق ملتا ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. جی اور کوئی سوال ہے؟ مولانا صاحب ایک چھوٹا سا سوال میں کرنا چاہوں گا. آپ نے بہت اچھا ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کا جو رحمت للعالمین کا ایک لقب بھی ہے اور ہمارا ایمان ہے، اس کا آج کے دور میں کس طریقے سے ایکسپلین کریں گے کہ مسلمانوں کے لیے یا امتی جو ہیں ان کے ماننے والے جو ان کے لیے تو وہ آخرت میں شفاعت فرمائیں گے، ہمیں اس بات پہ ہے. لیکن جو باقی عالم ہے یا دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے کس طرح رحمت ہے آج کے دور میں، اگر کسی کو سمجھانا؟ جی یہاں پر دو آپ کے سوال کے 2 حصے بنتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کو سمجھائیں کہ ہمارے نبی رحمت اللہ عالمین ہے، کیونکہ ان کی معرفت اتنی نہیں جتنی ہماری معرفت ہے، جتنا ہمارا یقین ہے، جتنا ہمارا ایمان ہے. ہمیں تو ایک چیز بیان کی دی جائے تو ہم قبول کر لیں گے، صرف یہ قرآن کا کہنا رحمت اللہ عالمین ہمارے لیے کافی ہے. ضرورت نہیں کسی اور چیز کی ڈیبیٹ کرنے کی، استدلال یا آرگومنٹ کرنے کی. جواب اس کا یہ ہے کہ ہم نبی کریم کے جو رحمت کے واقعات ہیں نا، جو ان کی داستانیں ہیں، جو ان کا جو ہے وہ دوسرے انسانوں سے جو ان کا تعلق تھا، ان کا جو برتاؤ تھا، اس کی جو داستانیں وہ بیان کریں کہ نبی کریم نے اس طرح جو ہے رحمت جو ہے وہ کی دوسرے انسانوں پر، اس طرح ان کا خیال رکھا، اس طرح ان سے برتاؤ کیا. جو ظلم کرتا تھا اس کو پیار و محبت سے جواب دیتے تھے، جس کی طرف سے پتھر آتا تھا اس کو دعا دیتے تھے نبی کریم. جو تنگ کرتا تھا اس کو دعوت دیتے تھے، اس کو کھانا کھلاتے تھے. یہ واقعات جو بیان کریں گے تو نبی کریم کی رحمت جو ہے وہ فوراً واضح ہو جائے گی. اور آج کل کس طرح رحمت ہے نبی کریم، یعنی دنیا سے جانے کے باوجود بھی رحمت ہے نبی کریم. ہمارا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ نبی کریم جو ہے زندہ ہیں، موجود ہے ہمارے درمیان، ہمارے کلام کو سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں. ان کی وجہ سے مسلمان اتنی غلطیوں ہونے کے باوجود بھی، اتنی خطائیں ہونے کے باوجود بھی، اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی ان پر عذاب نازل نہیں ہو رہا، نبی کریم کی رحمت کی وجہ سے. اور دنیا میں جتنا پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے، جتنا جو ہے سختیاں مسلمانوں پر ہیں، اتنے کسی اور قوم پر ہوتی تو وہ ختم ہو جاتے ہیں. یعنی جو اتنا اس پر جو ہے وہ اس کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جتنی اس کے خلاف تبلیغ ہو رہی ہے اسلام کے خلاف، تو یہ نبی کریم کا سایہ ہے، نبی کریم کی رحمت ہے، نبی کریم کی نگاہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ بچے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ اس دنیا میں جو ہے محفوظ ہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب. یہ اور کوئی سوال ہے؟ جی سوال مکمل اگر ہو گیا؟ کوئی سوال نہیں، جی کوئی سوال ہے؟ معذرت، میں نے جی میں نے ایک سوال کرنا. وہ جانور پالنے کے حساب سے حضرت علی کے تو مطلب باریکی میں تھا، جب وہ جا رہے تھے تو مرغا بھی تھی یا کوئی بطخیں تھیں، ان کو نا اور بھی ہمیں روایتیں ملتی ہیں کہ ائمہ نے یا کہ کوئی جانور پالے ہوں پالتو، یا پھر اس طرح کی کوئی ہو کہ ہمیں کوئی حدیث میں ملتا ہو کہ آپ جانور پالیں یا جانوروں کا خیال رکھیں اس طرح پالنے کے حساب سے. جی پالنے کے حساب سے جانور پالنے کا دیکھنا ہے کہ ہدف کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے نا. ایک دفعہ آپ جانور پالتے ہیں اپنے معاش کے لیے، بدخیں مرغابیاں انڈوں کے لیے پالتے ہیں، گوشت کے لیے پالتے ہیں اور حلال جانور ہیں، اس میں کوئی کباہت نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ جو ہے امام علی کے پاس بھی تھی، دوسرے ائمہ نے بھی جو ایسا سلسلہ رکھا، جس طرح دوسرا کوئی کاروبار ہے، کھیتی باڑی اس طرح. ایک دفعہ جانور آپ پالتے ہیں شوق کے لیے، کوئی اس کا فائدہ نہیں، سواری اس پر نہیں کر رہے، گوشت اس کا استعمال نہیں کر رہے، وہ آپ کو کوئی پروڈکشن نہیں دے رہا،
اب اس جانور کو آپ نے پالنا ہے تو وہ پالنا جو ہے وہ بعض اوقات ممکن ہے مکروہ ہو، بعض اوقات حرام ہو، بعض اوقات مباح ہو، اور کچھ جانوروں کے نام لیے گئے ہیں ان کو آپ نہیں رکھ سکتے، ان میں سے کتا ہے، کتے کو آپ نہیں رکھ سکتے، یا مثلا جو حرام گوشت جانور ہیں ان کو آپ نہیں رکھ سکتے گھر میں. آپ نے کتے کے بارے میں ہے کہ آپ اگر اس کا کوئی آپ کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں رکھ سکتے. مثلا آج کل پرانے زمانے میں خاص فوائد ہوتے تھے کتوں کے، کہ بیڑ بکری والے لوگ کتا پالتے تھے، کھیتوں والے لوگ کتا پالتے تھے، شکار والے لوگ کتا پالتے تھے، وہ جائز ہے. لیکن مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ہر وہ کتا جو آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے، جس طرح یہ ان کے پاس ہوتا ہے، پولیس والوں کے پاس ہوتا ہے کتا، یا فوجیوں کے پاس ہوتا ہے، یا کسٹم والوں کے پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ نابینا لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، یہ جائز ہے جو فائدہ ہے. لیکن جو کتا آپ فضول کسی رکھ رہے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے اور حرام ہے. بس گھریلو جانور کے حوالے سے یہ اس قسم کی تفصیل پائی جاتی ہے شریعت میں. جی بہت شکریہ. ایک سوال اس پہ قطمیر کے بارے میں بھی تھا کہ وہ جو ہم سابق حیف کرتے ہیں وہ بھی تو مطلب اس طرح کا ہی تھا نا، کہ مطلب محافظ تھا وہ ان کا جی قطمیر جی جو حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں، ان کا محافظ تھا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم على محمد وبارك على محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. وصلى الله على جميع الانبیاء والمرسلین. خدا اس کلیل سے عبادت قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے. یا اللہ نبی کریم کا کرم کا واسطہ، نبی کریم کی رحمت کا واسطہ، نبی کریم کی مہربانی کا واسطہ حاضرین پر رحم و کرموں کی بارش فرما، اور اس عظیم دن کے واسطے خدایا ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ حاضرین تشریف فرما، ان کے والدین کی مغفرت فرما. یا اللہ والدین اگر دنیا میں موجود انہیں طول عمر عطا فرما، اگر دنیا سے چل بسے ہیں ان کی مغفرت فرما. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع اخلاص سے والصلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد.